الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی مذہب والے جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے یا ان کا کوئی بھی کام ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں کی طرف جاتے ہیں، اور ہر ایک مذہب والوں کا اپنی اپنی عبادت کا ایک انداز ہے۔ ہم دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی مذہب والے ہیں، اگر ان کی عبادتوں کو دیکھا جائے تو ان کی عبادتوں میں سے جسم سے کوئی ایک حصہ یا تو ان کا ہاتھ عبادت کر رہا ہوتا ہے یا نہیں تو ان کا منہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اپنی پریشانی کو دور کروانے کے لیے، اپنی اپنی مصیبت کو دور کروانے کے لیے، اپنی اپنی پریشانی کو دور کروانے کے لیے وہ یہاں تک راضی ہو جاتے ہیں کہ اپنے گاؤں سے لے کر اپنی عبادت کی جگہوں تک بغیر چپل کے دھوپ اور رات، دن اور رات، دھوپ اور سردی، بارش یا کوئی بھی چیز ہو، لیکن اپنے اللہ کو، اپنی معبود کو وہ خوش کرنے کے لیے جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم سنتے بھی ہیں، بارہا دیکھتے بھی ہیں کہ ان کے بت خانوں میں، ان کے عبادت خانوں میں کروڑوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے، اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے کہ لوگ گنتے گنتے تھک جاتے ہیں۔ تو اپنی اپنی عبادت کا ایک انداز ہے اور وہ پورا کا پورا ناقص ہے، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی تم پکارتے ہو دنیا میں، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ اپنی بات ہٹانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑنے کے بعد کائنات میں آپ کسی کو بھی پکارتے ہو، چاہے وہ نبیوں کو پکارتے ہو، ولیوں کو پکارتے ہو، پتھروں کو پکارتے ہو، یا مرے ہوئے کو پکارتے ہو، یا اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا کر پکارتے ہو، یا اللہ کی بندی حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنا کر پکارتے ہو، یا پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کو پکارتے ہو، ان سب سے میں چیلنج کرتا ہوں لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له، ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو، کہو ان سے اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو خوشی دے سکتے ہیں، وہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں، وہ آپ کو بیماری سے بچا سکتے ہیں، وہ آپ کو مصیبت سے بچا سکتے ہیں، وہ آپ کی شادی کروا سکتے ہیں، وہ آپ کے بانجھ بیوی یا بانجھ بیٹی کو بچہ دے سکتے ہیں، تو ان سے کہو کہ ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دیں۔ اللہ چیلنج کرتا ہے لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له، اللہ کو چھوڑ کر پوری کائنات کے فرشتے، پورے جنات، پورے انسان، پورے شیاطین، پوری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ایک مکھی کو پیدا کر کے دکھا دیں۔ اللہ فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے، مکھی تو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے، تمہارے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو مکھی جو آپ کے پانی میں آ کر، جو آپ کے چائے میں آ کر، جو آپ کے جوس میں آ کر اپنا منہ رکھ کے پی کر چلے جاتی ہے، اس مکھی کو پکڑو
اس مکھی سے اپنی چائے الگ کر کے دکھاؤ، اس مکھی کو پکڑو، اس مکھی سے جو پانی پی کر چلی گئی ہے اس پانی کو الگ کر کے دکھاؤ، اس مکھی کو پکڑو، اس مکھی کو پکڑنے کے بعد جو آپ کا جوس پی کر چلی گئی ہو اسے الگ کر کے دکھاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ کتنا پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں، لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، ماننے والے مانے یا نہ مانے، کیا ہونے کا ہے دنیا کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شراب میں نفع ہے، پینے والوں کو اللہ خود کہتے ہیں من چاہی زندگی گزارو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو مرضی چاہے کرو، کون کیا کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو مرضی چاہے کرو، شراب پی رہے ہیں پیو، چوری کر رہے ہیں کرو، زنا کر رہے ہیں کرو، بھائیوں کا مال ناحق دبا کے کھا رہے ہیں کھاؤ، بیٹیوں کا حق مار رہے ہیں مارو، جو مرضی چاہے کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں دنیا ایسی ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم اللہ کے بارے میں بولنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہاں جو مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین اور ہمارے نبی کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا، وہی نبی 40 سال کے بعد ایک ہی کلمہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تو وہی مکہ جو ہمارے نبی کو صادق اور امین کہہ کے پکارتا تھا، وہی مکہ جو ہمارے نبی کے پاس اپنے مالوں کی امانتیں لا کر رکھتا تھا، وہی مکہ جو ہر مشورے میں ہمارے نبی کی بات مان کر عمل کیا کرتے تھے، ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، ہمارے نبی سے بات کرنے کے لیے تڑپتے تھے، ہمارے نبی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تڑپتے تھے۔ ہم پوری زندگی نبی کے دیدار کے لیے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آ جائیں، ہمارے خواب میں محبوب کا دیدار ہو جائے، لیکن ایسے نبی آج تک ہمارے خوابوں میں نہیں آئے، لیکن خود نبی کی ذات ان کے سامنے موجود ہے۔ کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی چہرے پر بالو پھینک رہا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی کائن کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، اتنا تکلیفیں پہنچائی گئی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے تکلیف دی گئی اتنا کسی کو تکلیف نہیں دیا گیا۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، ان کی محبت کے خلاف کوئی کام کر دیتے ہیں تو وہ دشمنی میں اتر جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی غدار ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کے دل کا سکون تھے، جو ہمارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کھلایا کرتے تھے، ہنسایا کرتے تھے، پورا مدینہ گواہ ہے، حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، حسن اور حسین کو اپنی نماز میں، اپنے جمعہ کے خطبے میں اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ اتنا پیار کرنے والے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں، ذو النورین ہیں، 2 نور والے ہیں، ایسے حضرت عثمان کو درد مانا بغیر رحم کے، بغیر شفقت کے، تھوڑا بھی ترس کھائے بغیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفید بالوں کی داڑھیوں کی طرف بھی دیکھتے ہوئے ان کو رحم نہیں آیا، ایسے حضرت عثمان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے جا رہے تھے، کائنات کے فرشتے تڑپ رہے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا تھا کہ نبی کو پتھر پڑ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے لیے تڑپتے رہے، پیاس کے لیے تڑپتے رہے، بچے بھوک کی وجہ سے رات میں چیخیں نکالتے تو مکہ والے بچوں کی چیخیں سن کر خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ دیکھ رہا تھا۔ قرآن ختم کرنے والے خدا قرآن کو نعوذ باللہ ختم کر رہے تھے، کوئی پانی میں ڈبا رہا تھا، کوئی آگ کے حوالے کر رہا تھا، کوئی گڑھا کھود کر دبا رہا تھا، اللہ دیکھ رہے تھے۔ کئی ساری لاکھوں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، اللہ والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے،
بزرگان دین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، صحابہ کی عظمت کے بارے میں گستاخی کی جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بار بار اللہ ہر مومن کے دل و دماغ میں یہ آیت کو بٹھایا ہے اور سننے کے لیے مجبور بھی کرتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مالک یوم الدنیا نہیں ہے، وہ مالک یوم السماوات نہیں ہے، وہ مالک یوم الارض نہیں ہے، یہ سب تو مالک ہے، لیکن بندہ جب تک یہ بات نہیں سمجھ لیتا کہ میری زندگی کے ایک ایک لحظے کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے اور اللہ بدلہ لینے والا ہے، تب تک اس کی زندگی صحیح نہیں گزرتی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جو مرضی چاہے کرو، اللہ دیکھتا، اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتے، اس لیے کہ رام سندرم کے لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو پکڑے، بات یہیں پر ختم ہو جائے گی، وہ آدمی اپنی موت مر جائے گا، چند دن کے بعد اس کا نام بھی ختم، اس کی برائیاں بھی ختم۔ اگر کوئی اچھائی کرنے والا ہے، اس کی اچھائیاں یہاں تک کہ بچے خود اپنے ماں باپ کو دفنانے کے بعد 40 دن تک یاد نہیں کرتے، 40 دن میں ماں باپ کی محبت یاد آ جاتی ہے، برسی میں ماں باپ کی محبت یاد آ جاتی ہے، چہلم میں ماں باپ کی محبت یاد آ جاتی ہے۔ زندگی بھر رات بھر اپنی ماں باپ کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ماں اور باپ کے قدموں کو دبانے کی توفیق نہیں ملی، لیکن مرنے کے بعد ماں باپ کی عزت یاد آتی ہے، وہ بھی سال گزرا تو ماں باپ بھی گویا کے تھے اس معنی میں رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی ظالم دنیا ہے، ایسی ظالم لوگ ہیں، ایسی غلیظ دنیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، کہ دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے، دنیا اللہ کبھی بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھے۔ ایسی دنیا کے خاطر صبح و شام کیا کیا کام ہو رہے ہیں، صبح و شام اللہ کی زمین پر کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ کرا تو یہاں چند لوگ یاد رکھیں گے، پھر بھول جائیں گے، آدمی مر جائے گا، لیکن نہیں، انصاف ہے، اللہ کا انصاف ہے۔ اللہ ایک میدان جمع کرے گا جس کا نام میدان حشر ہے، انبیاء بھی جھکنا پڑے گا، صحابہ بھی جھکنا پڑے گا، بزرگان دین بھی جھکنا پڑے گا، ہر ایک اللہ کے سامنے جھکیں گے، ہر ایک اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، ہر ایک اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن اللہ دیکھتا ہی رہے گا۔ قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لواء الحمد بیدی ولا فخر، پوری کائنات کے لوگ میری تعریف کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں اس بات پر۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں پوری آدم علیہ السلام کی نسل کا ذمہ دار ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس بات پر۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کہے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ہمارے نبی کا نام ہی پکارا جائے گا، کسی کا نام نہیں پکارا جائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سجدے سے اٹھاؤ، اپنا سر اٹھاؤ۔ حدیث میں لکھ کر ہے، قرآن کی آیت بھی گواہ ہے کہ جو مسلمان اپنی نماز میں سجدہ کرنے سے شرماتا ہے، سجدہ کرنے سے اپنی پیشانی کو دور رکھتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے میدان حشر میں نبی کے پیچھے بھی سجدہ کرنے نہیں دیتے، اپنے سامنے بھی سجدہ کرنے نہیں دیتے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جب اللہ کی تجلی پڑے گی، جب جنت آئے گی، جب جہنم لے کر لایا جائے گا تو اس کی اتنی بھیانک چیخ ہوگی کہ پورے کے پورے لوگ سجدے میں پڑیں گے، پورے کے پورے سجدے میں پڑیں گے، لیکن چند لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیٹھ اللہ فرماتے ہیں چکلے کے مانند ہو جائیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو زمین میں اللہ کا سجدہ کرنے سے رکا کرتے تھے، زمین میں اللہ کے سامنے پیشانی رکھنے سے فخر کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے سے فخر کیا کرتے تھے، تو اللہ ان کو میدان حشر میں بھی سر جھکانے کا موقع نہیں دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ
اللہ کہے گا ارفع رأسک، حضور سر اٹھاؤ، سل تعطا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، فاشفع تشفع، کسی کی سفارش کرنا ہے تو کرو، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ خاندان، نہ انبیاء، نہ صحابہ، کوئی کسی کو یاد نہیں کریں گے، صرف اپنے بارے میں یاد کرتے رہیں گے۔ صرف ایک ہستی اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر، اپنے ہاتھ اٹھا کر، آنکھوں میں سے آنسو ہیں، زبان میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کہیں گے یا ربی امتی، اے اللہ بس میری امت کو بچا لے، بس میری امت کو بچا لے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری امت کون امت جو صبح سے شام تک مسجدوں کو خالی چھوڑتی ہے؟ کون امت جو صبح سے شام تک اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے؟ کون امت جو صبح سے شام تک جن کا بیپار بھی فراڈ ہے، جن کی گھریلو زندگی بھی خطرناک ہے، جن کا صبح سے شام تک اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کے احکام کی نافرمانی، نبی کی سنتوں کے خلاف ہے، ایسی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اتنا خطرناک منظر ہونے والا ہے، ایسے منظر میں اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، وہاں فیصلہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پورے انسان کھڑے رہیں گے، ان کے سامنے پکارا جائے گا، کہاں ہے نمازی آ جاؤ، کہاں ہے صبر کرنے والے آ جاؤ، کہاں ہیں راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے والے آ جاؤ، کہاں ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے آ جاؤ، تو پوری دنیا نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتی رہے گی، لوگ جنتوں میں اٹھ اٹھ کر جاتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی جن میں شامل فرمائے۔ تو ہر ایک مذہب والے اپنی اپنی عبادت کی ایک جگہ بنا لیے، لیکن وہ پوری عبادتیں ناقص ہیں۔ قربان جاؤں لاکھوں کروڑوں انگنت مرتبہ درود و سلام و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے لیے آپ کے لیے معراج کا سفر ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہر ایک نبی آئے اپنی امت کے لیے ایک نماز لے کر آئے، 2 نمازیں لے کر آئے، 3 نمازیں لے کر آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے، آپ کے لیے اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ جو نماز ہے، اس نماز کو لے کر آنے کے لیے مکہ، اس نماز کو لے کر آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کر رہے ہیں۔ کہ جب نماز اتری تو صحابہ خوشیاں منانے لگے، اس لیے کہ اللہ سے بات کرنے کا ایک موقع مل گیا، اللہ سے پیار کرنے کا ایک موقع مل گیا، اللہ سے قریب ہونے کا ایک موقع مل گیا۔ نماز اتنی زبردست چیز ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازی، نماز پر پابندی کرنے والا کبھی بھی گناہ اور بے حیائی کے قریب نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی آدمی یہ کہنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے بہت زیادہ گناہ ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ کوئی بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ گناہ چھوڑنے نہیں ہو رہا ہے، کئی سال سے میں اس گناہ کا عادی بن گیا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی، نماز پڑھو اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی۔ دنیا ہنسے گی آپ پر کہ باہر اتنا بڑا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، اتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور یہ مسلمان ہے کہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم اس نبی کے لاڈلے ہیں، ہم اس نبی کے پیارے ہیں، جس نبی کو کوئی بھی تکلیف آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود گواہ ہیں کہ باہر جنگ ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے روتے تھے۔ جب موسم تھوڑا خراب ہو جاتا، صحابہ دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں۔ جب کوئی تکلیف کا وقت، مصیبت کا وقت، پریشانی کا وقت آتا، صحابہ غور سے دیکھتے کہ نبی کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔
آج ہمیں یہاں وہاں جا کر تھوڑا دم کرا لیے، تھوڑی تعویذیں ڈال لیے، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں، کوئی مصیبت دینے والا نہیں، کوئی ہمیں پریشانی دینے والا نہیں۔ لیکن ہم زندگی بھر کی جو 5 نمازیں تھیں دن میں، ہم ان نمازوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور زندگی میں سکون چاہتے جا رہے ہیں۔ ہم ان نمازوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، باہر والوں سے ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ سے روزانہ ہمارا یقین اور ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد مانگو اللہ سے، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے نہیں تو نماز کے ذریعے۔ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ حضور خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں سے بھی کہو نماز پڑھیں۔ کیوں؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، رزق سوال ہم آپ سے نہیں کرتے، کھانا پینا جو بھی ہے وہ ہم آپ سے نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم کھلائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ صرف نماز پڑھو، اپنی طاقت کے برابر محنت کرو، طاقت سے زیادہ نہیں، جتنی طاقت آپ کی ہے اتنا کرو اور اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ضرور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ کتنی جگہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھا کرو۔ کئی جگہ اللہ فرماتا ہے کہ متقین کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ حدیث میں خود ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، اسلام کی بنیاد، اسلام کی بلڈنگ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں پر رکھ کر ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان، کلمہ شہادت، اور دوسری چیز ہے نماز۔ سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، دنیا سے جانے کا وقت تھا، زبان پر لفظ بھی پورا نہیں آ رہا تھا، ملک الموت روح نکال رہے تھے، ملک جان کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکال رہے تھے۔ صحابہ ہمارے نبی کی ہونٹیں ہلنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے قریب صحابہ جو قریب تھے وہ نبی کی بات سننے لگے، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اپنی امت کو تنہا نہیں، اللہ سے جوڑ کر جا رہے ہیں کہ جب باپ جاتا ہے تو بڑے بیٹے کو بلا کر کہتا ہے کہ تیرے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا، تیری چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنا، تو تمہارے امی کا خیال رکھنا، تو تیرے گھر کا خیال رکھنا، یہ وصیت کر کے مرتا ہے باپ۔ لیکن سب سے بڑے باپ تو روحانی باپ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایسے نبی دنیا سے جاتے وقت یہ بول کر جا رہے ہیں کہ اے میری امت، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو تم اکیلے ہو گئے، جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے سے کم حیثیت والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ 2 چیزیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، 2 چیزوں کو جو بنیادی چیزیں ہیں، 2 چیزوں میں سے سب سے اہم چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر جا رہے ہیں کہ ایک نماز کو مضبوطی سے پکڑنا، اور ایک اپنے ماتحت اپنے جو غریب ہیں، غربا ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، جن کی حیثیت تمہارے سے کم ہے، ان کا کبھی بھی ساتھ مت چھوڑنا، اس لیے کہ جتنا ہمارے طاقت کی ضرورت ہمارے گھر چلانے کے لیے ضروری ہے اتنی طاقت ہمارے لیے غریب کی دعا بھی ہے۔ سلجوق سلطنت، اللہ تبارک و تعالیٰ ترکی کو 600 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ 600 سال اتنی زبردست حکومت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حکومت کبھی بھی آج تک کسی کو نہیں دیا، کہ جن کی حکومت کا چرچا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ تک تھا۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ اٹھا، اس قبیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زبردست کام لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پورے خاندان سے 600 سال تک اللہ حکومت چلائے۔ ان میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں ملک شاہ، 13 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گئے۔ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بڑے بڑے بستیوں کے بادشاہ بن گئے۔
چھوٹی عمر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باپ علب ارسلان جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی عمر میں ہی اللہ نے ان کو اتنی بڑی بادشاہت دی تھی، لیکن اس بادشاہت کا پورا نظام تھا نظام الملک۔ ایک وزیر تھے جو ملک شاہ کے، جو علب ارسلان کے خاص وزیر تھے، جو بہت بڑے نیک تھے، جو بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ مضبوطی سے نظام کو پکڑے رہے اور ان کا نام ہی نظام الملک تھا۔ تو نظام الملک کی عادت تھی کہ جہاں کہیں بھی دیکھتے مسجدوں کو بناتے جاتے، مدرسوں کو بناتے جاتے، خانقاہوں کو بناتے جاتے، مراکز کو بناتے جاتے، دین کے بچوں میں دین کی شوق پیدا کرتے چلے جاتے۔ تو جلنے والے جلے، بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے، بادشاہ نظام الملک جو آپ کا خاص وزیر ہے پورا حکومت کا پیسہ مدرسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، اللہ والوں میں خرچ کر رہا ہے، حکومت کو غریب بنا رہا ہے۔ تو بھڑکانے والے بھڑکا دیے تھے۔ تو ملک شاہ نظام الملک، جن کو باپ کہہ کے پکارا کرتے تھے کہ باپ جانے کے بعد پوری ذمہ داری نظام الملک کی تھی، جن کو باپ سمجھتے تھے، بلا کر پوچھنے لگے، ابا جان آپ حکومت کو غریب بنا رہے ہیں، آپ حکومت کا پیسہ مدرسوں میں، خانقاہوں میں، بچوں کی پڑھائیوں میں بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہوا، کیا بات ہے؟ تو سبحان اللہ، نظام الملک کی بات آج بھی ترکی کے پورے اکثر جگہوں میں اور عربی کتابوں میں، اردو کتابوں میں نقش آ گئی کہ نظام الملک نے کہا، بادشاہ حکومت جتنا تلواروں سے بچتی ہے اس سے زیادہ یہ رات میں رونے والوں کی دعاؤں سے بچتی ہے۔ یہ رونے والے، یہ پڑھنے والے، یہ اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے جب تک کسی گاؤں میں زندہ ہیں اس وقت تک اللہ کسی گاؤں کو غارت اور برباد نہیں کرتے۔ جتنا حکومت تلواروں سے بچتی ہے اتنی حکومت بچوں کی دعاؤں سے بھی بچتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین سے ہم نے خود سنا ہے، جب بھی گاؤں میں مصیبت آ جائے، گاؤں کے بڑے لوگوں کے پاس جاؤ، صرف بوڑھی ماں ہے، بوڑھا مرد ہے، گھر میں کوئی پرسان حال نہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پکڑو، ان سے کہو کہ اللہ سے ایک بار دعا کر ڈالو کہ اللہ ہمارے گاؤں کی مصیبتیں دور کر ڈالن دے۔ تو جب وہ بوڑھی ماں، جب وہ بوڑھا باپ، جب وہ بوڑھا آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ گاؤں کی مصیبت پوری ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی عبادت فرض نہیں ہوتی، ایسے بچوں کو بٹھاؤ، ایسے بچوں سے دعا کراؤ، اللہ فوراً ایسے بچوں کی دعا سنتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بچہ جب گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ بولتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کا عذاب بند کر دو۔ ایک چھوٹا سا ننھا بچہ اللہ کو بڑا پیار لگتا ہے۔ تو نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ جب تک نمازی گاؤں میں باقی رہیں گے انشاءاللہ اس گاؤں کا زوال ہرگز ختم نہیں ہو سکتا۔ اور نماز بھی میں کئی مرتبہ بول دیا ہوں کہ نماز اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ ہمارے دل پاک رکھ کر ہم مسجدوں میں نہیں آتے، جب تک ہم ایک دوسرے مسلمان سے دل پاک رکھ کے ہم مسجد میں نہیں آتے تب تک ہماری نماز کا بھی اللہ انتظار نہیں کرتے۔ اگر ہمارا دل ہر ایک مسلمان بھائی سے پاک ہے، ہم مسجد آتے ہیں تو اللہ مسجد کے دروازے پر ہمارا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مرحباً یا عبدی، اے میرے بندے بہت دیر کر ڈالے تمہیں آنے میں۔ ہم نے سنا ہے ہمارے علماء سے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اللہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ آج نمازیں ہو رہی ہیں، سب کچھ عبادتیں ہو رہی ہیں، سال میں کئی سارے لوگ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، سب ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے دل ابھی کے ابھی ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اتنی اہم عبادت نماز، اتنے اہم چیزیں موجود ہیں آج دنیا میں جس سے اللہ کی مدد آ سکتی ہے، لیکن آج ہر آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھ گیا، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ گیا، کوئی بھی اللہ کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں
جن کا آج نام و نشان بھی موجود نہیں۔ یہی حال میرا اور آپ کا بھی ہونے والا ہے، اس لیے کہ بادشاہت، حکومت، سلطنت، عزت، عظمت اگر کسی کے لائق ہے تو وہ میرے اور آپ کے اللہ کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عزت کے لائق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، اس آدمی کو شان کیا کرنا، اس آدمی کو فخر کیا کرنا جو دن میں 3 مرتبہ استنجا خانے میں جا کر بیٹھ کر اپنی جان کو بچاتا ہے۔ اگر دن میں 2-3 مرتبہ استنجا خانہ نہیں گیا تو وہ وہی مر جائے گا۔ ایسا آدمی اللہ کے سامنے فخر دکھاتا ہے جس کے پیٹ میں گندگی ہے، جس کے پیٹ میں پاخانہ ہے، جس کے پیٹ میں پیشاب ہے، جس کے پیٹ میں خون اور پیپ کی ندیاں ہیں۔ ایسا آدمی اللہ سے غرور اور گھمنڈ کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اور جھکاتے بھی ہیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب کون ہیں، کیسے ہیں، کس طرح ہیں، وہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے جب تک یہ بوڑھے لوگ، یہ عمر والے لوگ اور یہ ننھے بچے ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کی قدر کرنا ہے، ہم ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعاؤں مانگنے کے لیے ان کو مجبور کرنا ہے، اور ہم بھی اللہ کے سامنے جھکتے رہنا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے سامنے جھکتے رہیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کبھی بھی یتیم اور زوال نہیں کرے، ہمارا زوال ختم نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ وعدہ کرے ہمارے نبی سے کہ جب تک آپ کی امت اپنے گناہوں پر روتی رہے گی، میں ایسے ظالم بادشاہ کو بھی نہیں اتاروں گا جو پوری کی پوری امت کو ختم کر دے، اور میں ایسا عذاب بھی نہیں بھیجوں گا جو آپ کی پوری امت کو ختم کر دے، اور میں ایسا قحط بھی نہیں لے کر آؤں گا جو آپ کی پوری امت کو برباد کر دے۔ جب تک آپ کی امت اپنے غلط کاموں پر روتی رہے گی تب تک میری مدد ضرور آتی رہے گی۔ جب رونا بند کر دیں گے میری مدد بند ہو جائے گی۔ اس لیے علماء کتنی پیاری بات سمجھاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک اشارہ ہوتا ہے، اس کے ایک اشارے سے ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کھانا ضرورت ہے، اسے پانی ضرورت ہے، اسے بیماری ہے۔ وہ اشارہ ہے رونا۔ جب بھی بچہ روتا ہے ماں باپ کے دل میں ایک بے چینی شروع ہو جاتی، ایک بے قراری شروع ہو جاتی، فوراً ماں باپ اسپتال لے کر جاتے ہیں، یا کھلانے کی کوشش کرتے، یا ہنسانے کی کوشش کرتے، یا لے کر گھومتے ہیں۔ جب تک بچہ روتا رہتا ہے تب تک وہ اپنے ماں کے سینے سے، اپنے باپ کے سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب بچہ رونا چھوڑ دیتا ہے تو اسے نیچے چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اسی طرح جب بھی بندہ اللہ کے سامنے روتا رہے گا اللہ اسے اٹھا کر اپنے قریب رکھتے رہیں گے۔ جب بھی بندہ رونا چھوڑ دے گا اللہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے سب سے اچھی علامت مسلمان کی یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے رونا شروع کرے۔ اس لیے علماء نے کہا، کتنی پیاری بات کہا، یہ آنکھ فائدہ ہی نہیں جو اللہ کے سامنے نہیں رویا کرتی۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند 2 خطرے ہیں، ایک خون کا خطرہ اور ایک اللہ کے سامنے نکلا ہوا آنسو کا خطرہ۔ اس لیے جب تک یہ خطرے نکلتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امت کا زوال نہیں ہو سکتا، امت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اور کہیں 1-2 جگہ ہو لیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوئے گا، لیکن جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک مسلمانوں کا زوال نہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے ایک بننے کی، آج ضرورت ہے نیک بننے کی، آج ضرورت ہے ایک دوسرے کو ساتھ دینے کی، ایک دوسرے سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آگے بڑھنے کی۔ اس لیے کہ آپ سب مل کر نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نبی کی عادت کو اپنانا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس لیے جو بھی جوڑنے کا کام کرے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ضرور نبی کے ساتھ جنت میں داخلہ کرے گا۔ کوئی بھی آدمی گاؤں والوں کو توڑنے کا کام کرے گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہم نے ہمارے علماء سے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ملی ہے کہ کوئی بھی مسلمانوں کو توڑنے کی، رشتہ داروں کو توڑنے کی، خاندان کو توڑنے کی بات کرے گا یا کام کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، وہ نبی کے حوض کوثر کے پاس بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ اس لیے جب تک زندہ ہیں اس وقت تک جوڑنے کا کام کرنا ہے، اور وہ جڑنا جس طرح ہم جمعہ میں دیکھو کتنے سارے لوگ آئے، سب ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے اتحاد کی علامت ہے۔ ہر عبادتوں میں، ہر عبادت خانوں میں چلے جاؤ وہ اپنی عبادت الگ کرتا ہوتا ہے، لیکن نمازیں فرض ہیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا، عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، جنازے کی نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس لیے کہ ہماری جتنی اہم عبادت نماز ہے
اس عبادت کی نماز کو اللہ نے جماعت شرط رکھا ہے، تو اس بات کو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ مل کر رہیں گے اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ جب آپ ٹوٹ جائیں گے، جب آپ دلوں میں نفرتیں رکھیں گے، جب آپ دلوں میں دشمنیاں رکھیں گے، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، پورے مسلمانوں کے دشمن یہ پہلے سے بھی چالیں چلتے آئے ہیں اور قیامت تک اپنی چالیں چلتے رہیں گے۔ یہ مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑاتے رہیں گے، مذہب کے نام پر لڑاتے رہیں گے، قرآن کے نام پر لڑاتے رہیں گے، نماز میں آمین زور سے بولنا یا نہیں بولنا اس پر لڑاتے رہیں گے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا، ناف کے نیچے باندھنا یا اوپر باندھنا اس میں لڑاتے رہیں گے، ولیوں کو ماننا یا نہیں ماننا اس میں لڑاتے رہیں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی طریقے سے لڑاتا رہے گا، ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے دشمنوں اپنے آپ کو لڑاتے رہیں گے اور وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہم ایک دوسرے کی لڑائی میں اتنا منہمک ہو گئے، ہم ایک دوسرے کو اتنا گالیاں دینے میں، اتنا کافر بولنے میں منہمک ہو گئے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ہماری مسجد میں بہت سارے لوگ باہر سے آتے ہیں، ہماری جماعت کی نماز ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، الگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، خود مسلمان ہیں۔ اتنا ان کے اندر دشمنی پیدا کرنے والے دشمن تھے، لیکن ہم نے دشمن کی بات کو سن کر ہم نے اپنے مسلمان بھائی سے دوستی توڑ لی، ہم نے اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ توڑ لیا، ہم نے اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، مذہب کے نام پر لڑنا شروع کر دیا۔ اسی لیے ہم دنیا میں بھی پیچھے ہیں اور آخرت میں بھی پیچھے ہیں۔ اس لیے میں ہر جمعہ کہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو پاک رکھو۔ آج کمانے کی ضرورت ہے، آج ہر ایک آدمی بیپار میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غلط سلط لوگ بیپاروں میں آ کر بیٹھ گئے، ہمارے دشمن بیپاروں میں آ گئے، ہمارے دشمن پراپرٹیاں جمانے میں آ گئے، ہمارے دشمن مال جمانے میں آ گئے۔ جھوٹ مشہور ہو جائے گا، دھوکہ مشہور ہو جائے گا، فراڈ مشہور ہو جائے گا، اللہ کی رحمت آنا بند ہو جائے گی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب تک گاؤں میں جھوٹ چلتا رہے گا اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کی بارش نہیں آتی، اللہ کی برکتیں نہیں آتی۔ اسی لیے بیپار پر بھی مسلمانوں کو پیچھے کیا جاتا ہے کہ مسلمان بیپار سے دور ہو جانا۔ مسلمان کو صرف اتنا کہہ دو کہ وہ امی ابا کو دیکھ لیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ لیں، روزانہ 100-150 روپے کما لیں، کھا لیں اور سو جائیں۔ نہیں، مسلمان جتنا آگے بڑھے گا اللہ آگے بڑھاتے جائیں گے۔ کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں، کسی کو دیکھ کر چلنے کی ضرورت نہیں، بس اتنی امید رکھو کہ ہم خوب کمائیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی کے سامنے اپنی غریبی نہیں رکھیں گے، اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، ماں باپ کو خوب کما کر کھلائیں گے، خوب کمائیں گے، خوب کھلائیں گے۔ یہ امت کی شان ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام میں پیچھے نہیں تھی، ہر کام میں سامنے تھی۔ اس لیے آج مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، مذہب کے نام پر لڑا کر دنیا کی کمائی سے بھی ہم نہ پیچھے کر ڈالے، اسلام سے بھی ہم نہ پیچھے کر ڈالے، مسجدوں سے بھی ہم نہ پیچھے کر ڈالے۔ اس لیے آج ایک ہونے کی ضرورت ہے، خوب کمانے کی ضرورت ہے، لیکن نیت اچھی ہونا ہے۔ کمانا غلط نہیں ہے، کمانا خراب نہیں ہے، لیکن کمانے میں نیت اچھی ضرورت ہے۔ کمانے کی نیت یہ نہیں ہونا کہ میں بڑا ہو جاؤں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے نام کے نعرے بلند کریں، یہ نیت نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت کو درست کرو، کہ نیت یہ ہو کہ میں اپنے بیوی بچوں کو ایسا رکھ کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یتیموں کا خیال کریں، بیواؤں کا خیال کریں، غریبوں کا خیال۔ اس نیت سے کوئی بھی آدمی اللہ کی قسم کمانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو جس طرح صحابہ کو اللہ بادشاہی دیتا گیا اسی طرح بادشاہی ہم نہ بھی دیتا جائے گا۔ اس لیے ایک تو چیز ضرورت ہے کہ ہم باہر خوب کمائیں، اور دوسری چیز ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے رہیں، اللہ کے سامنے روتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک نیک و صالح متقی پرہیزگار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات بہت نازک ہیں، ہر طرف سے بیماریاں اپنی جگہ پکڑی ہوئی ہیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے، ہم باقاعدہ ایک ہفتے سے ہمارے مدرسے میں بھی بچوں کو ذکر کرا رہے ہیں کہ روزانہ ایک بچے کو ایک بچی کو 1000 مرتبہ استغفار، 1000 مرتبہ درود شریف دے کر بھیج رہے ہیں۔ اور کئی ساری بوڑھی عورتیں بھی ایسی ہیں کہ جو دن میں 3000 مرتبہ استغفار، 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آ رہی ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے، بہت آسان ہے۔ استغفر اللہ زبان میں بڑا آسان لفظ ہے، استغفر اللہ بولنا، اور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان ہے۔
اس لیے اپنی زبان پر باقاعدہ یہ ذکر رکھیں، انشاءاللہ ذکر سے آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگوں کی جو ذمہ داریاں دی گئی تھی پیسے کی، وہ جلد از جلد پیسے دینے کی کوشش کریں۔ مسجد کے کام ہو رہے ہیں، باہر کے کام ہو رہے ہیں، سب بہت سارے کام باقی ہیں، اس لیے دعائیں کرتے جاؤ کہ ہمارے بڑے ہمارے خیال میں، ہماری فکر میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں گاؤں کے لیے، لیکن آج ان کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ گاؤں سے بستی، بستی سے شہر، شہر سے ملک، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اس لیے آج ایک بننے کی ضرورت ہے، نیک بننے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک ایک ایک مسلمان کی عزت کرنے کی، قدر کرنے کی، ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت علی پڑھی سنت سے فارغ ہو جائے۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا۔ میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے۔